الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. جو حضرات بائک پر ایکٹیوا پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آ جائے ماشاءاللہ. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان ون ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو. وہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور احسان کرنے والے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے سارے احسانات ہیں. محسن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فطرت کی آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اور یہ صفت فقط انسانوں کے اندر نہیں جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جانور اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور بھی جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھوڑے کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کو بیان کیا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت میں گھوڑے کی کودنے کی، اٹھنے کی، ان کی ایڑیوں کو اٹھانے کی، ان کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے گلہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اندر کی آواز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکاوے، کیونکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسانات ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن جن چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، اور اتنا دیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمت بھی ہمارے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ایک تو زبان سے ہوتا ہے شکر کہ آدمی کہے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، بلکہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے. کہ کھانا کھانے کے بعد کہ الحمدللہ، کہ کھانا کھانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک ساتھی گیا
کہ حضرت آپ میرے لیے کوئی دعا کیجیے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے، اس سے انسانوں کے قلوب زندہ ہوتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو جاودانی ملتی ہے۔ کہ آپ میرے لیے کوئی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ تو وہ سمجھا کہ حضرت نے میرے کچھ دعا نہیں فرمائی، تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پر کھانا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور عافیت ہے، اور کھانا ملنے کے بعد وقت پر کھانا کا ہضم ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عافیت ہے۔ انسان کھانا تو کھا لے اور کھانا کھانے کے بعد انسان کا کھانا ہضم نہ ہوئے تو وہی کھانا انسان کے لیے موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر نعمت کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ الحمدللہ زبان سے کہنا چاہیے۔ یہ تو ہوا زبان کا شکر ہوا، لیکن حقیقی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرنا، یہ نعمت کا شکر ہے۔ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کرنا کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے اللہ نے دی ہیں، اور ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرنا۔ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا رہے، کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا، یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبر بھی تھے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، فضلہ کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ عام نعمتیں جو انسانوں کے پاس ہوتی ہیں اس سے زیادہ نعمتیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کو۔ اور علامہ آلوسی بغدادی نے فضل کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوش الہانی عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو اللہ نے آسمانی کتاب ان پر اتاری تھی، تو زبور کی تلاوت کرتے وقت پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، پرندے زبور کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ چلتی ہوائیں رک جاتی تھی، بہتے دریا تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی کشش عطا فرمائی تھی، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یا جبال اوبی معه والطیر، جب داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا نہ گرم ہوتا تھا، بالکل نرم تھا، پانی کی طرح تھا، کہ لوہے سے زیرہ کو بنانا ہو، کوئی بھی سامان بنانا ہو لوہے کا تو آسانی سے بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس نعمت کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ کہ سلیمان علیہ السلام بڑے نبی بھی تھے، حکومت بھی تھی، جناتوں پر حکومت تھی، انسانوں پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کا تخت آسمانوں پر اڑتا تھا۔ اس زمانے میں فلائٹ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور ان کا تخت صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا۔ صبح ملک شام سے نکلتے تھے، دوپہر کے وقت اس صخر میں ٹھہرتے تھے، اور شام کے وقت افغانستان کابل میں شام کا کھانا کھاتے تھے، پھر ان کا تخت واپس آ جاتا تھا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے، بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی ڈیگیں بناتے تھے، بڑے بڑے لگن بناتے تھے۔ ان تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اے داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاری شاکرانہ بناؤ۔ اہل علم نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام پر یہ نعمتیں آنے کے بعد داؤد علیہ السلام اس طریقے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ ان کا گھر کا ہر فرد ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں باری باری ہوتا تھا، کوئی رکوع میں ہوتا تھا، کوئی سجدہ میں ہوتا تھا، کوئی قیام میں ہوتا تھا، عبادت میں ان کا خاندان باری باری بیٹھتا تھا اور ان کا ہر فرد اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرمایا کہ اللہ تو نے تو مجھے یوں کہا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، لیکن میں اگر شکر کروں گا تو شکر کی توفیق بھی تو آپ دیں گے، اس پر بھی مستقل شکر ہے، پھر شکر کروں گا تو شکر کی توفیق بھی آپ دیں گے، تو میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد آپ نے اب شکر کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے بندوں کی کارگزاری سنائی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کا اللہ نے میسج پیغمبروں کو دیا ہے کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برسی ہیں، انبیاء علیہ السلام نعمت کے آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ جس طریقے پر انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے آنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ نعمت کی ناشکری پر کہیں نعمت سلب نہ ہو جائے، نعمت زائل نہ ہو جائے۔ اسی لیے جب بلقیس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا اور سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جناتوں کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، انسانوں کا مجمع ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی انسان کہ ملکہ سبا بلقیس میرے پاس ایمان قبول کرنے آ رہی ہے، اس کے ایمان کے قبول کرنے کے پہلے اور ملک یمن سے ملک شام کے آنے کے پہلے اس کے تخت کو میرے سامنے کوئی حاضر کرے۔ اپنی قوم کے سامنے بات فرمائی، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، ہے کوئی انسان کہ بلقیس کو ملک یمن سے میرے پاس آ رہی ہے، میرے پاس آنے کے پہلے پھر اس کے تخت کو میرے سامنے حاضر کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جنات بھی بیٹھتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے۔ تو ایک جنات کھڑا ہوا اور یوں کہا اللہ کریم سلیمان میرے در اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں بلقیس کے تخت کو ملک یمن سے آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ آپ جس کرسی پر جلوہ افروز ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اترنے کے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ العلم نے لکھا ہے وہ جنات اتنا بڑا تھا کہ تحد نگا اس کا جسم تھا، اس کا نام سخر تھا، بہت بڑا جنات، بڑے بڑے اس کے بال تھے۔ وہ کھڑا ہوا کہ اللہ کریم سلیمان علیہ السلام آپ کے تخت پر اٹھنے سے پہلے تخت سے میں بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کروں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ طاقتور بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، امانت دار بھی ہوں کہ بلقیس کا جو جیسا عرش ہے، جیسا تخت ہے، اس میں ذرہ برابر چوری نہیں کروں گا، جیسا کا ویسا میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرمائے تو بہت وقت ہو جائے گا، اس سے پہلے بھی کوئی انسان ہے جو جلدی اس کے پہلے میرے سامنے تخت کو حاضر کرے۔ تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے عاصم بن برقیہ۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ اللہ کے نبی سلیمان اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کے پلک کے جھپکنے کے پہلے میں تخت کو حاضر کروں، آپ کے پلک کے جھپکنے کے پہلے۔ فلما رآه مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے جیسے کہ سامنے دیکھا تو پورا کا پورا تخت پڑا ہوا تھا، لیکن تخت کے سامنے آنے کے بعد نبی کی زبان پر یہ جملہ نہیں، یہ میری طاقت دیکھو، میری قدرت دیکھو، میری ہوشیاری دیکھو، میرے پاس کتنی بڑا پاور ہے، میرے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔
انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کی زبان کا یہ جملہ تھا قول هذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوں. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ کی ملاقات مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم سے ہوئی، امام العلماء معاذ بن جبل. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے صحابی گزرے ہیں، جب بیٹھتے تھے تو خاموش بیٹھتے تھے، ان کے دو دانتوں کے بیچ میں سے ایمان کا نور نکلتا تھا. معاذ بن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ محبت کا جملہ صرف میرے نبی نے معاذ بن جبل ہی کو کہا ہے صراحتاً، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد میرے نبی نے دعا بتائی کہ معاذ کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا. فرض نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تبارک و تعالی تیری مدد فرما، تو مدد فرما میری تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور عبادت کو اچھی طریقے پر کرنے پر. مولا تو میرا تعاون فرما، میری مدد فرما. میرے بھائیو، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر لاکھوں کی طرح برس رہی ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں. آج دنیا میں جتنی مادی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس یہ موجود نہیں تھی. پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس گھی کے چراغ جلتے تھے، آج غریب کے گھر میں بھی پنکھا موجود ہے. پہلے زمانوں کے بادشاہوں کے خادم ان کو ہاتھ کے پنکھوں سے ہوا دیتے تھے. آج الحمدللہ غریب کے گھر کے اندر بھی بجلی کے کنکویں موجود ہیں اور پنکھوں کی ہوا موجود ہے. امیروں کے گھروں میں ایسی موجود ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہ اگر سواری کرنی ہو تو گھوڑوں پر سواری کرتے تھے اور مہینوں مہینوں ان کا سفر طے ہوتا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی سہولیات دی ہیں انسان تصور نہیں کرتا. چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں انسان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. لیکن جتنی ناشکری اس زمانے میں ہے اتنی ناشکری کبھی زمانے میں نہیں تھی. آج دنیا میں جتنے بھی حالات یہ حالات کی وجہ دو ہیں. ایک حالات کی وجہ انسانوں کے گناہ ہے اور دوسرے حالات کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ کے اندر موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب مکۃ المکرمہ میں چھوڑا اور مکۃ المکرمہ میں چھوڑنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، جوان کے ہونے کے بعد قبیلے جرہم کی لڑکی سے نکاح کیا. ابراہیم علیہ السلام کچھ سالوں کے بعد اپنے بیٹے کی ملاقات میں مکۃ المکرمہ پہنچے. جب مکۃ المکرمہ پہنچے ابراہیم علیہ السلام تو وہاں جانے کے بعد دیکھا تو گھر پر بہو تو ہے لیکن بیٹا اسماعیل نہیں ہے. اپنی بہو کو پوچھا میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہ اسماعیل علیہ السلام تو روزی کے لیے شکار کرنے گئے ہیں. تمہارا گھر کیسا، گھر میں گزران کیسا ہے؟ کہا گھر میں بہت تکلیف ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی کھانا نہیں ملتا. کہ شکار کرنا تو ہوائی روزی ہے، کبھی روزی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. ناشکری کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی بہو نے کہی. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت یہ فرمایا میری ماں میرے بات سنے. ابراہیم علیہ السلام نے بات فرمائی، اپنی بہو کو کہا جب میرا بیٹا اسماعیل آوے تو ان کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام جو شکار کر کے گھر پر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے کہا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو سلام بولا ہے اور یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری ابا کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. ابا کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا میرے ابا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنے والی بیوی ہو.
جس کے گھر میں ناشکری کرنے والی بیوی ہوتی ہے اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. وہ گھر جنگل بن جاتا ہے, وہ گھر صحرا بن جاتا ہے. سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں. جن کے گھروں کی عورتیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں. ایک شوہر رکشہ چلا کے گرمی کے موسم میں پورا دن مزدوری کر کے چند روپے کماتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد بیوی ناشکری کرتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے عید الفطر کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے عورتوں کو خاص طور مخاطب کر کے فرمایا, یا معاشر النساء, یہ عورتوں کی جماعت تصدقنا, صدقہ خوب دیا کرو. میں نے تمہیں سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں مستورات کو مخاطب کر کے فرمایا, اے مستورات کی جماعت, یا معاشر النساء, تم صدقہ خوب دیا کرو. میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. انس بن والدہ ام سلیم نے پوچھا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, لم یا رسول اللہ, کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے صرف 2 باتیں بتائی کہ عورتیں نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی, اللہ کے ذکر کے کرنے کے باوجود بھی, ان کی زندگی میں 2 خطرناک 2 عادتیں ہیں جن کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم کا دروازہ کھول رہی ہیں اور جہنم کے دروازے سے جہنم میں جا رہی ہیں. پہلی بات فرمائی, تکثرن اللعنہ, کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے, عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں. 4-5 عورتیں مل جاتی ہیں, عورتیں غیبتوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں. غصے کے وقت عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے اور مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ زبان پھول بھی ہیں اور یہ زہر بھی ہیں, یہ شہد بھی ہیں اور یہ تریاق بھی ہیں, یہ محبت بھی ہیں اور یہ نفرت بھی ہیں. جب یہ زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے, خاندان آباد ہو جاتے ہیں, گھر آباد ہو جاتے ہیں, معاشرہ آباد ہو جاتا ہے, پڑوسی کے گھر آباد ہو جاتے ہیں. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے, جب میاں کی زبان کڑوی بن جاتی ہے, یا بیوی کی زبان کڑوی بن جاتی ہے, یا ساسو کی زبان بہو کے خلاف کڑوی بن جاتی ہے, یا دیرانی کی زبان خراب ہو جاتی ہے, تو سارا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے, سارا گھر ویران ہو جاتا ہے. گھر کے دروازے کھول جاتے ہیں اور گھر میں چیخنے کی چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا, تکثرن اللعنہ, عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں. 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے, عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اس سے میرے نبی نے فرمایا, اس گناہ کی بنیاد پر میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. دوسری بات فرمائی, تکفرن العشیر, اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. آج کا زمانہ عورتوں کی آزادی کا دور ہو چکا ہے. شوہروں کو گھر میں ستاتی ہیں, شوہر کما کر گھر پر لاتا ہے, تب اس کی زبان پر ایک جملہ یہ ہوتا ہے, میں نے اس گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا, کبھی میں نے اس گھر میں آنے کے بعد چین سکون نہیں دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اسماعیل تمہاری بیوی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہے, اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. دوسرا نکاح قبیلے جرہم کی دوسری لڑکی سے کیا. کچھ سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا 2 بار آنا ہوا. ابراہیم علیہ السلام جب 2 بار آئے, اسی وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے, ان کی دوسری بہو موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کیا وہ شکار کرنے گئے ہیں روزی کی تلاش میں؟ کہ تمہارا گھر کیسا گزرتا ہے؟ کہ ہمارے گھر میں تو بہت اچھا گزرتا ہے, اللہ کا کرم ہے, کبھی کھانا ملتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں, کھانا نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. ہمارا پورا وجود بہت صحیح سالم ہے. ایسی میٹھی میٹھی باتیں, شکر گزاری والی باتیں بہو نے ابراہیم علیہ السلام کو سنائی. ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کی باتیں سننے کے بعد خوش ہو گئے اور فرمایا, میرا بیٹا اسماعیل آوے تو ان کو میرا سلام بولنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھے. جب اسماعیل علیہ السلام گھر پر آئے تو بیوی نے پورا پیغام سنایا. آپ کے ابو تشریف لائے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر سے رونا شروع کیا کہ دوبارہ مجھے میرے ابو کی ملاقات نہیں ہو گئی. ان کے سلام کا جواب دیا اور یہ میسج دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھالنا,
تب فرمایا میرے ابا نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری قدر کروں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والی بندی ہو، اللہ کی نیک بندی ہو۔ میرے ابا کا مجھ پر پیغام ہے کہ میں تمہارا تعاون کروں اور میں تم کو سنبھال کے رکھوں، اور میں تم کو شوہر ہونے کا حق ادا کروں اور تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ کیوں میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس خاندان سے پیدا ہونے والے تھے، تمام کے تمام انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے نبی جس نسل سے پیدا ہونے والے ہو اس نسل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بندی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہو۔ جن گھروں میں عورتیں ناشکری والی ہوتی ہیں، جب گھروں کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، گھروں میں عیاشیاں ہو جاتی ہیں، تو شوہروں کی عورتیں بات نہیں مانتی۔ اس سے میرے نبی نے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، تو کہا کوئی قیامت کی نشانی بتا دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھر کی لڑکیاں ماں کو نوکرانی سمجھے۔ لڑکے تو بھائیو نافرمان ہوتے ہی ہیں، لیکن جب لڑکیاں نافرمان ہو جاوے اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اور اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے موبائل کی ضرورت ہے، میری سہیلی کے پاس موبائل ہے، میری سہیلی کا 10,000 کا جوڑا ہے، مجھے بھی 10,000 کا جوڑا چاہیے، میری سہیلی نے ایسے کپڑے سلائے ہیں مجھے بھی ایسے کپڑے چاہیے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ماں کو غلام سمجھے، ماں کو نوکرانی سمجھے اور ماں سے زیادتی کا برتاؤ کرنے لگے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب ایسا ماحول تمہارے محلوں میں شروع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے پہلے پہ ایسی لڑکیوں کو دیکھو گے تمہارے محلوں میں، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت سی کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے ہوگی، بہت سی عورتیں بچیاں کپڑا پہننے والی بغیر کپڑوں کی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کپڑا پہننے والی بغیر کپڑوں کے کیسے ہوگی؟ اس کی تشریح علماء نے فرمائی ہے کہ کپڑے تو پہنے گی لیکن اتنے باریک کپڑے پہن کر بازاروں میں چلے گی اور اتنے باریک کپڑے پہن کے محلوں میں چلے گی کہ ان کا بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ جب میرے نبی نے فرمایا ایسے محلوں میں تم لڑکیوں کو جاتی ہوئی دیکھو تو انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ اور ایک ترجمہ فرمایا کہ کپڑے اتنے فٹ پہنے گی۔ آج ہماری بچیاں کیسا لباس پہن رہی ہیں، بھائیو اصلاح کی مجلس ہے، ہم سب کو اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لباس قیمتی سے قیمتی پہنے، اللہ اگر ہم کو نعمت دی ہے لیکن لباس کو ہم چوڑا پہنے، ہمارا بدن کا نصیب و فراز باہر نہ دکھے، ہم بالکل پتلے کپڑے نہ پہنے، ہم باریک کپڑے پہننے سے گریز کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مشہور روایت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور روتے روتے اللہ کے نبی کی دادی تر ہو چکی ہیں۔ تو ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جان آپ کیوں روتے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں نے معراج کا سفر کیا ہے، معراج کے سفر میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کے بالوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ جس عورت کے بال کو جہنم میں لٹکایا گیا ہو اور اس کا پورا وجود جہنم کی آگ میں تڑپ رہا ہو، جہنم کی آگ میں جل رہا ہو۔ ایک انسان کسی کے بال کو کھینچتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت کو بالوں سے جہنم میں لٹکایا گیا ہو اور اس کا پورا بدن اور اس کی پوری باڈی جہنم کے اندر آگ انگاروں میں لپٹ رہی ہو، انگاروں سے جل رہی ہو، اس عورت کو کتنی تکلیف ہوگی۔ پوچھا فاطمہ نے اللہ کے لیے کون سے گناہ کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بغیر پردے کے بازاروں میں نکلا کرتی تھی، غیر محرم کے سامنے آیا کرتی تھی، بغیر محرم کے بازاروں میں جایا کرتی تھی، نماز کے پڑھنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے باوجود، لباس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ اس سے میری ماں بہنوں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، جب ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو اولاد کی زندگی میں دین نہیں آتا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے گھرانے کی زندگی کو دیکھنا ہو تو بچوں کی زندگی دیکھ لو، اس کے بچے کا لباس دیکھ لو، اس کے ماں باپ کی زندگی کیسی ہے۔ کہ اگر بچہ کا لباس دینداری والا ہے،
بچے کا لباس علماء کا لباس ہے، بچے کا لباس ولیوں کا لباس ہے، اور بچے کا لباس بزرگان دین کا لباس ہے۔ یقین مانو ان کے ماں باپ کے اندر دینداری ہے، اس سے ماں باپ کی زندگی میں دین کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں، اولادیں ماں باپ کی نقل کرتی ہیں، باپ جیسا بولتا ہے بیٹا باپ کی نقل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک جوان لڑکا باپ پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کا چھوٹا بیٹا بھی پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہے۔ اس کا باپ اگر سگریٹ پیتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کو دیکھ کر سگریٹ پینا شروع کر لیتا ہے۔ موبائل دیکھتا ہے، لڑکا باپ کو دیکھ کر موبائل دیکھتا ہے۔ اگر ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے مصلی بچھا کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی بیٹا سجدہ کرتا ہے، کہ بیٹے تو اولاد تو ماں باپ کی نقل کرتی ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف بنے، ہمارے بڑے بڑے اکابر بنے، چاہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہو، حضرت مولانا گنگوہی ہو، معین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، اللہ محمد طاہر پٹنی ہو، جو ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، ان کے پیچھے، ان کی تربیت کے پیچھے اور ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ان کے باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کیک کاٹتے ہیں، آپ میرے فلاں فرینڈ کے اس کا برتھ ڈے کا دن ہے، وہ ماں باپ اپنے سر کو شرم کے مارے جھکانے کے قابل ہیں۔ وہ کیسے ماں باپ اللہ کے نافرمان ہوتے ہوگے جب اس کا بیٹا گھر میں کیک کاٹتا ہو، سارے محلے کے بچے جمع ہوتے ہو، ہماری بچی گھر میں کیک کاٹتی ہے کہ میری فلاں سہیلی کے آج برتھ ڈے کا دن ہے، نہ ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، نہ باپ کے دل پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، بلکہ باپ خرید کر کیک لاتا ہے، بیٹا چلا آج برتھ ڈے کا دن ہے۔ بھائیو ہم نے کتنے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جس نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیف برداشت کی ہیں، تب جا کر یہ امت بنی ہے۔ لیکن بھائیو آج مجھے میرے نبی کے طریقے پسند نہیں ہیں۔ سے مولانا عمر صاحب پالمپوری فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے اور تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، تمہارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ فرماتے تھے اگر تمہارے گھروں میں قرآن کریم کے حلقے نہ لگے، قرآن کی تلاوت تمہارے گھروں میں زندہ نہ ہوئی اور تعلیم کے حلقے تمہارے گھروں میں نہ لگے تو تم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گے، تمہارے بچے نافرمان بن جائیں گے، تمہاری بچیاں آوارہ بن جائے گی۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں، بنا تھا باغبا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے بھائیوں میرے اور آپ کی حالت اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے، جو چمن کا مالی گھر جا کے سو گیا ہے، چمن اجڑ گیا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا، چمن کے پھول مرجھا گئے ہیں، چمن کا باغبا سو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ جوان لڑکیوں کے پاس گھر میں موبائل موجود ہے، کیا ضرورت ہے بچوں کے موبائل کی؟ بچی لمبی بات ماں سے نہیں کر سکتی، بچی لمبی بات باپ سے نہیں کر سکتی، بچی تو ماں کے گھر میں رہتی ہے، باپ کے گھر میں رہتی ہے، اس کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو جہنم کا انگارہ سلگتا ہوا انگارہ ہے جو تمہاری بیٹی کے ایمان کو خراب کرے گا۔ جس دن اس کا دل سو جائے گا ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بگڑ جائے گی۔ ماں باپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ ماں باپ کہ بغیر ضرورت کے بچی کنواری لڑکی کو موبائل دے رہے ہیں۔ بھائیو رونے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ ہمیں پتہ ہے، اخباروں کی سرخیوں پر روزانہ ہمیں خبریں پڑھتے ہیں، یہ لڑکی ادھر چلی گئی، یہ لڑکی ادھر چلی گئی، اس کے لیے کوئی اس کو گھر پر لینے نہیں آیا، یہ موبائل کی چیٹنگ نے تمہاری لڑکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ماں باپ سے بچی کٹ گئی،
رشتے داروں سے بچی کٹ گئی، بچی ماں کو ماں کہنے تیار نہیں ہے، بچی باپ کو باپ کہنے تیار نہیں ہے، بچی بھائی کو بھائی کہنے تیار نہیں ہے، اس کا دل غلط چیزوں کے اندر پھنس چکا ہے۔ وجہ کیا بنا کہ ماں باپ نے اپنی کنواری بچی کے ہاتھ میں جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ دیا۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، میری بچیاں 24 گھنٹے ان کا معمول بنا ہوا تھا، گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کے 10 پاروں کے پڑھنے کا معمول تھا، روٹیاں بناتے بناتے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، گرم گرم چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی، جب روٹی مکمل ہو جاتی فرماتی امی جان روٹی بھی مکمل ہو گئی، میرے تو 4 پارے بھی پورے ہو گئے۔ کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی، 24 گھنٹے ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ میری بہنوں آج ہمارے گھروں میں، میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے گھروں میں آج گانے بج رہے ہیں، ہمارے جوان لڑکے گھروں میں سیریلیں دیکھ رہے ہیں، جوان بچیاں کیا کر رہی ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے جوان لڑکوں کے موبائل کو دیکھ لے گا نا، اللہ کی قسم خون کے آنسو رونا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین کے پابند بنو اور اپنی اولادوں کو دین کے پابند بناؤ، خود بھی دین کے پابند بنو، نماز کے خود پابند بنو، اپنے اولادوں کو نمازی بناؤ۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، علماء کرام کے سب میں بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ انہیں ایک جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کا ایک گھر پر جانا ہوا، ایک اللہ والے کا ایک گھر پر جانا ہوا۔ جب وہ اللہ والے اس گھر پر گئے تو گھر میں جس کے گھر میں بنے مہمان وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے علماء کی بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی زندگی سنت کے ساتھے میں ڈھل چکی تھی۔ ان کے گھر پر جا کر سلام کر کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے بڑے بچے کی ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، لیکن گھر کے بچوں کی زندگی اس طریقے پر سنت کے مطابق تھی، ان کا گھر کا معاشرہ اتنا سنت کے قریب تھا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر پر جانے کے بعد میرے ایمان کو تازی ملی، ان کے بچوں کا مہمانوں کا استقبال کرنا، بچوں کا محبت سے ملنا، بچوں کا سلام کرنے کا طریقہ، بچوں کے مصافحہ کرنے کا طریقہ، بچوں کے پانی پلانے کا طریقہ، کہ میں نے ایک بیٹے کو پوچھا بیٹا تم بڑے ہو؟ تو کہا حضرت میں بڑا نہیں، بڑا تو اللہ ہے، بڑا تو اللہ ہے، البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اس نے مجھے میرے دل پر جو ہتھوڑا مارا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس ماں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت ہوگی، اور ماں نے بچپن سے اللہ سے ہونے کی یقین کو سکھایا تھا کہ چھوٹا سا بیٹا ایک اللہ کے ولی کے سامنے کہہ رہا ہے حضرت بڑے تو اللہ ہے، البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں عمر میں بڑا ہوں۔ جب 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رہنے کے بعد جب گھر کی زندگی دیکھی، جب گھر سے رخصت ہوئے تو اللہ والے کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرما حضرت میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، تمہاری بیٹوں کی زندگی بڑی عجیب ہے، تمہارے بیٹوں کی آنکھوں کا دیکھنا، ان کے زبان کے بول، ان کا ڈسپلن، ان کا تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن پورا سنت کے مطابق ہے، تم گھر میں اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کرتے ہو؟ تو اس نوجوان جو تھے انہوں نے فرمایا میرے سارے کے سارے بیٹے ایجوکیٹڈ ہیں، سب انگریزی پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں دین کے آنے کی وجہ صرف 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ کبھی بھی ہم نے ہماری اولادوں کو شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا۔ اپنی اولادوں کو شک والا، ایک تو ہوتا ہے حرام، الحلال بین، کہ حلال تو بالکل صاف ہے، الحرام بین، حرام تو بالکل صاف ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ کاروبار ایسے جو ڈاوٹ فل کہ حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، ایسی غذا بھی میں نے اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں ڈالی تاکہ میرے بیٹے اللہ کے نیک بندے بنے۔ حلال غذا،
حضرت معین ایسا فرمایا کرتے تھے، لقمہ سمندر ہے خیالات موتی ہے، لقمہ سمندر ہے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے زبان کے بول صحیح ہوں گے، لقمہ حلال کا ہے کانوں کا سننا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا۔ ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ ہماری زندگی سنت کے ساتھے میں ڈرے گی جب لقمہ حلال کا ہوگا کہ لقمہ سمندر ہے خیالات موتی ہے۔ فرمایا اپنے اولادوں کو میں نے کبھی حرام کا لقمہ بھی نہیں کھلایا۔ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور متقی کو کبھی حرام حضر نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر زاروں ایک مرتبہ ڈاؤٹ فل لقمہ کھا گئے تھے، جب بعد میں پتا چلا یہ لقمہ حلال کا نہیں ہے، سخت بھوک کی حالت میں اللہ کے نبی کے صحابی نے لقمہ کھایا تھا، لیکن قے کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ باہر نکل گیا۔ پھر فرمایا اگر لقمہ نکلتے نکلتے میری جان نکل جاتی میں لقمے کو باہر نکال کے رہتا۔ پھر فرمایا جس بدن کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہو، جس بدن کی غذا حرام لقمے سے ہوئی ہو، النار اولا بہ، النار اولا بہ، النار اولا بہ، وہ انسان جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ چٹنی روٹی کھانا، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا، نسلیں اجڑ جائے گی، نسلیں برباد ہو جائے گی۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف قرآن میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا، لون پر بلڈنگیں بنانے والا، لون پر گاڑیاں لانے والا، اور اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلانے والا، لون کی گاڑیوں میں سفر کرنے والا، اس کی انتہا 40 سال تک ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد وہ ایسا فقیر بن جاتا ہے۔ ہماری پٹن کی گلیوں میں آنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ سود کھانے والا، بیاج پر کاروبار کرنے والا، اپنی منڈیوں کو سجانے والا، اپنی گاڑیوں کو چلانے والا، اپنے گھروں کو بنانے والا، اولادوں کو حرام کے لقمے کھلانے والا سوسائٹی میں اتنا ذلیل بن جاتا ہے کہ اس کو معاشرے کا چھوٹا انسان بھی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لقمہ سمندر میں خیالات موتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے۔ پھر کہا اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کو تاکید کی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء علیہ السلام کبھی حرام کی طرف جاتے ہیں؟ بولو بھائی، کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ روزی کا مسئلہ اتنا کٹھن مسئلہ ہے کہ میرے اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو تاکید سے کہا، اے انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی توفیق پاکیزہ روزی سے ہوتی ہے۔ ایک انسان اللہ کے راستے کے اندر بھی جاتا ہے، 4 مہینے بھی لگاتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، لگانے چاہیے۔ ایک انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، لیکن تب بھی اس کی زندگی نہیں بدلتی۔ اس کو اپنی روزی کے بارے میں متفکر ہونا چاہیے، اپنی روزی کے بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے، میں جو کاروبار کرتا ہوں، جو بزنس کرتا ہوں، اس میں حلال کتنا ہے، اس میں حرام کتنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو فرمایا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناہم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ لوگوں ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے تم کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بھائی روزی کون دیتا ہے؟ بولو، اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں کماتا ہوں تو میں کھلاتا ہوں، ماں کو بھی کھلاتا ہوں، باپ کو بھی کھلاتا ہوں، روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ تو قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میرے ہنر ہیں، میری کمائی ہے، بھائی اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہوئے غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں، اللہ نے کچھ مال و دولت دے دی، کچھ مقام دے دیا، کرسی دے دی، ڈگری دے دی، آدمی خاندان کو بھول جاتا ہے،
اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بھول جاتا ہے، مسجدوں میں آنا بھول جاتا ہے، دین کی محنت کو بھول جاتا ہے، اور اٹھک بیٹھک اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، غریب کی غربت کیا ہوتی ہے۔ کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پسونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے پوچھو، جاؤ احمد آباد کے واڈی لال کے ہاسپٹل میں اور سول میں جاؤ، نوجوان بچے کینسروں کے مریض ہیں، ان کے آتڑوں کو باہر نکالا گیا، ان کے آنتوں کو باہر نکالا گیا، ان کی زبان کے جبڑے کو باہر نکالا گیا ہے، آنکھوں کی سرجریاں ہو رہی ہے، اندھے ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ رب العالمین تیرا لاکھوں کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم باڈی عطا فرمائی، مجھے تندرستی عطا فرمائی۔ تو کس کا گمنڈ کرتا ہے؟ کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور۔ ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے۔ رات کا غریب صبح مالدار بن سکتا ہے، رات کا مالدار صبح غریب ہو سکتا ہے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذلت اللہ کے پاس ہے۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے عزت کے شکلوں میں ذلیل بناتا ہے، جب میرا اللہ چاہتا ہے ذلت کے شکلوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو عزت دے نہیں سکتی۔ اس سے میرے بھائیو نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے، بلکہ حدیث پاک میں ہے تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں، کمزور بھائی، کمزور ماں باپ کی بنیاد پر تم کو روزی ملتی ہے۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی دی جاتی ہے تمہارے گھر کے سب سے کمزور فرد کی برکت اللہ پاک تم کو روزی دیتا ہے۔ میں کماتا ہوں، میں ماں کو کھلاتا ہوں، تو کچھ نہیں کرتا، تیری تنخواہ ماہانہ 4,000 ہے، میری 12,000 ہے، 70,000 تنخواہ والے بھی نہیں کھلا سکتے۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ تو میرے اللہ نے لوگوں، ہم نے تم کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا۔ ایک انسان لمبے سفر کرتا ہے، چاہے وہ حج کے سفر کرتا ہو، عمرے کے سفر کرتا ہو، اللہ کے راستے کے سفر کرتا ہو، یا اپنے دنیاوی کاروبار کے لمبے لمبے سفر کرتا ہو، اور سفر میں دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ رب اشعث اغبر، لمبے لمبے سفر کرنے کی بنیاد پر اس کا پورا بدن مٹیارا ہو چکا ہے، بدن پر گرد و غبار آ چکا ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ اسی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، میرے اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، میرے گھر میں کیا حالات ہے، میرے بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، میرے بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ میرے گھر کی یہ پرابلمز ہیں، میرے گھر میں یہ مصیبتیں ہیں، اللہ تو میری دعا قبول فرما دے۔ تو آواز آتی ہے، اے میرے بندے، مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، مشربک حرام، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، ملبسک حرام، تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، فانا یستجاب لک غذی بالحرام، تو پھر تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے میرے بھائیو اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ۔ جو لوگ سود میں مبتلا ہیں، آج اللہ سے دعا کر کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے خطرناک انداز میں سود کھانے والوں کو فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے محبت کے انداز میں فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہیں تو سود کے کاروبار چھوڑ دو، سود کی منڈیاں چھوڑ دو۔ اگر تم نے کسی کو سود پر روپیہ دیا ہے، کیوں غریب کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہو؟ تم قرضہ دو، قرضہ، اگر تم لوگوں کو قرضہ دو گے اللہ تم پر رزق کے دہانے کھولے گا۔ آج لوگ مقروض، آج لوگ قرضہ نہیں دیتے، تو انسان سود کی منڈیاں کھولتا ہے، سود پر پیسے حاصل کرتا ہے، اور اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سود کے پیسے کھلاتا ہے۔ عورتوں کی خواہشیں بڑھ گئی، آج ہوٹل کا کھانا کھانا ہے،
آج یہ کھانا کھانا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، ویسے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے اپنے مرد کی آمدنی تو دیکھو، دھوپ میں رکشہ چلا کر 1000 روپے نہیں کما سکتا، اس کا پسینہ ابھی ختم نہیں ہوا اور تیری مانگیں شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لیکن قرضے لے کر مت کھاؤ، سود کے پیسوں سے اپنے بچوں کو مت پالو، ورنہ بھائی نسلوں کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اولادوں کو حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ افغانستان کے بادشاہ دوست محمد بہت بڑے بادشاہ امانت دار گزرے ہیں، ان کا لڑکے کو بھیجا کسی ملک میں، جب چڑھائی ہوئی تو ملک میں بھیجا تو خفیہ ایجنسی والوں نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ تو بادشاہ دوست محمد اپنی بیگم صاحبہ کے پاس کر کہا تیرا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے، تیرا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔ ان کی بیگم نے کہا میرا بیٹا کبھی ہار کر نہیں آ سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، گردن تو کٹوا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا بزدل نہیں بن سکتا، ہار نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا عورتوں کی عادت ہے ماننے کی نہیں، عورتیں کیا بات مانتی ہے؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ بادشاہ سلامت کو خبر غلط ملی تھی، ان کا لڑکا تو فاتحانہ انداز میں آ رہا ہے اور فاتحانہ شامیانے گاڑتے ہوئے آ رہا ہے، فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ اپنی بیگم کو جا کر کہا کہ بالکل تیری بات صحیح تھی، تیرا بیٹا ملک کو فتح کر کے آ رہا ہے، لیکن ایک بات تو بتا، تو نے اس یقین سے کیسے یہ بات فرمائی کہ میرا بیٹا گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن میرا بیٹا کبھی ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا بزدلی کبھی دکھا نہیں سکتا، کہ بزدلی مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی بڑے بہادر تھے۔ مدینہ منورہ میں تھوڑا سا ماحول بدلا، رات کے وقت اچانک آواز آئی تو لوگ گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور ایک صحابی کی سواری نے گھوڑا لیا اور آپ اکیلے نے پورے مدینے میں چکر کاٹ، اور رات کے اندھیرے میں پورے مدینے کے اطراف میں چکر کاٹ کر واپس آئے۔ پھر فرمایا صحابہ تم سب کے سب سو جاؤ، ماحول بہت اچھا ہے، امن کا ماحول ہے۔ پھر جس صحابی کی تھی سواری، اس کو فرمایا تیری سواری تو بڑی تیز ہے، ہوا کی تیزی کی طرح تیری سواری چلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بزدل نہیں تھے، میرے نبی تو بہادر تھے، اور آپ نے بہادری کا امت کو سبق دیا ہے کہ امت حالات میں بہادری کے ساتھ چلے، کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، طاقت اور ایمان والا بہتر ہوتا ہے کمزور ایمان والے سے۔ صحابہ کرام کشتیاں کرتے تھے، صحابہ تیر کھیلتے تھے، صحابہ کرام تیراکی کرتے تھے، صحابہ کرام سفر کرتے تھے، اپنی باڈی کو مضبوط بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس کا ایمان بھی مضبوط ہو، جس کا جسم بھی مضبوط ہو، جس کا جسم بھی مضبوط ہو۔ تو فرمایا تو نے اس یقین سے کیسے کہا تیرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا؟ بیگم صاحبہ نے کہا راز کی بات ہے۔ کہا راز کی بات تو اپنے شوہر کو نہیں بتائے گی، کس کو بتائے گی؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا جب یہ میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں آیا نطفے کی شکل میں، تب سے میں نے آپ کی حکومت کا 1 روپیہ نہیں کھایا، میں نے ٹوپیاں سی کر اپنی غذا الگ سے کھانا شروع کی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں کسی نیک آدمی کے گھر کی کارگزاری نہیں سناتا، میں ایک وقت کے بادشاہ کی بیگم کی کارگزاری سناتا ہوں، اس کے گھر میں کیا دین کی فضا تھی، کیا دین کا ماحول تھا، کہ میرا بیٹا ٹھنڈی کے موسم میں رات کو 4 مرتبہ اٹھا ہے، میں نے ہمیشہ 4 مرتبہ وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کو حلال غذا کھلائی ہو اور جس ماں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہو، اس کا بیٹا کیسے ہم سکتا ہے، اس کا بیٹا بزدل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ حلال غذا کے اثرات ہیں۔ بھائیو کبھی حرام کے چکر میں مت آنا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ کا انداز بدل گیا، قرآن کریم کا لہجہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود کی منڈیاں چلاتے رہے، آج تو اچھے گھروں میں سود چل رہا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو کیا قصور ہے؟ کیوں ان کو حرام کا لقمہ کھلاتے ہو؟ کیوں ان کو جھوٹ کا لقمہ کھلاتے ہو؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ایک روایت میں لکھا ہے حرام کے لقمہ کھانے والے کو موت کے وقت تک کلمہ بھی سلب ہو جاتا ہے، کلمے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ چند دن کی دنیا ہے، کم کھاؤں گے تو بھی زندگی گزر جائے گی، کم کھانے والے بھوک سے نہیں مرے،
زیادہ کھانے والے ڈائبٹیز کے شکار ہوئے ہیں، زیادہ کھانے والے بڑی بڑی بیماری مبتلا ہوئے ہیں۔ کم کھانے والوں کو تو عبادتوں کی توفیق ہوئی، کم کھانے والوں کو تو راتوں کو تہجد کی توفیق ہوئی، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے اور آپ کا نمونہ ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے۔ جب وقت آپ کا پورا ہوا، پورا ہونے کے بعد آپ اپنی بیٹی کے گھر پر گئے اور ساتھ میں عرب کے سردار عمران الحسین کو ساتھ لیا۔ گھر پر پہنچنے کے بعد چھوٹا سا چونپڑا مدینے میں فاطمہ کا چھوٹا سا مکان تھا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہا بیٹے فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر پر تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ کہ میرے ساتھ عمران الحسین آئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی یا ابتا، اے میرے پیارے ابا جان میرے پاس تو مکمل بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنت فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے فاطمہ کا مکان تھا۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنے اولادوں کا اکرام کرو۔ جب فاطمہ گھر میں آتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، میرے آقا دروازہ کھولتے، کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا بایاں ہاتھ پکڑتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، گھر میں اپنی بیٹی کو لے کر آتے، چارپائی ہوتی چارپائی پر بٹھاتے، چیئر ہوتی تو چیئر پر بٹھاتے یا چٹائی پر بٹھاتے اور میرے آقا سامنے بیٹھ جاتے۔ اتنا لاڑ تھا فاطمہ کے ساتھ، اور میرے نبی نے اپنی بیٹی کا اتنا اکرام زندگی پر کیا ہے۔ اور بیٹی یوں کہتی ہے ابا جان بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے۔ آج ہماری بیٹی کی شادی میں 10,000 کا جوڑا ہوتا ہے، کل کیا منہ دکھاؤں گے حضور کی بیٹی کو جس کو دنیا میں اگر میرے نبی چاہتے جنت کی سواری لا سکتے تھے، جنت کے کپڑے اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے، لیکن نہیں، زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، اپنی بیٹی کو سادگی کی تعلیم دی، بیٹا زندگی سادہ گزارنا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سنا ہے، آپ رو پڑے اور آپ پر غصی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک اوپر چادر پہنی ہوئی تھی، ایک نیچے چادر پہنی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد بعد برہتی، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے چھپر میں چھوٹے سے مکان جب میرے آقا داخل ہوئے، حضرت فاطمہ ٹاٹ پر سوئی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ ڈھیلی ڈھالی ہو چکی تھی۔ کہ ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ اور حضرت فاطمہ میرے نبی کے مونڈے پر سر رکھ کر ٹپ ٹپ رونا شروع کیا اور ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر حضور بھی رو پڑے کہ بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض میں محمد عربی کی جان ہے، بیٹا 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روٹی کا لقمہ میرے نبی کے پیٹ میں نہیں گیا۔ بیٹی تو صبر کر، مجھے صبر کرنا ہوگا، اللہ ہمارے خاندان کو صبر کی توفیق دے۔ بیٹا دنیا چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہاں کے دکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے،
یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال کے پیچھے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جالے ہو، کل بیت وإن طال سلامتها، ارے بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سبھی وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ چند دن کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یا میں اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ جوانی کا انتظار مت کرو۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں کتنے بوڑھے ماں باپ نے جوانوں کے کندھے اٹھائے ہیں، کتنے معصوم بچے اپنے جوان باپ کے بغیر عید کی ہیں۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، چند دن کی دنیا ہے، اور چند دن کی دنیا میں کیوں اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزرواتے ہو؟ میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو۔ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں محبت سے رہنا سیکھو، سود کے کاروبار چھوڑ دو، سود کبھی لینا نہیں کبھی دینا نہیں۔ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اپنا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بناؤ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کو کبھی ایک حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلایا۔ دوسری بات فرمائی کہ جب ہماری اولاد پیدا ہوئی، ہم اللہ کے راستے میں ماں باپ چلے میں گئے تھے، آنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اگر اولاد کو دیندار بنانا ہے تو ماں باپ کو پابند بننا پڑے گا۔ کبھی ہم دونوں گھر میں نہیں جھگڑے۔ جب باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو بولتا ہے تو اولاد کے دل سے بیوی کی نفرت نکل جاتی، اولاد کے دل میں ماں کی نفرت آ جاتی ہے اور ماں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھگڑے پسند نہیں ہیں۔ گھروں میں محبت سے رہنا سیکھو، بیوی کو محبت سے ساتھ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ نرمی سے بیوی کے سامنے بات کرو۔ گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہے، گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہے، اپنی اولادوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی دودھ پلاتی ہے، وقت پر گرم گرم کھانا کھلاتی ہے۔ جب میاں گھر پر آتا ہے، بیوی گھر میں کھانا بناتی ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے شوہر کی طرف بار بار دیکھتی ہے۔ جب میاں لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، عورت کی پوری نظر شوہر کے چہرے پر ہوتی ہے، کبھی وہ گالی نہ بولے، کبھی مجھے تماچا نہ مارے۔ کتنی مظلوم عورتیں گھروں میں رو رو کے زندگی گزار رہی ہے، ان کا شوہر ان کو مار رہا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے، اس غریب کو آج تم نے مارا ہے بغیر قصور کے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کیا کرو۔ بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے حق کو ادا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو صدقہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو کہتا اپنے شوہر کو صدقہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی عزت کیا کرے، گھر میں آوے ان کا کھانا تیار کرے، ان کو غسل کرنا ہے، گرم پانی ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں پانی کا انتظام کرے، وقت پر گرم کھانا کھلاوے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں اچھے کپڑے پہنے تاکہ شوہر کو دیکھتے ہی شوہر کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے۔ یہ سارا ہمارا معاشرے کا دین ہے، ہمیں علماء کی صحبت میں رہنا ہے۔
ہمارے پٹن میں تفسیر مستورات بھی ہوتی ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقے بھی لگتے ہیں، ہم ان میں جاتی رہیں، انشاءاللہ ہمیں دین سیکھنے ملے گا۔ اور ہمارے تمام حضرات اپنی زندگی میں ارادہ کرو، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، ماں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا، جن کی قبر ملک شام مصر میں ہے۔ اتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں حدیث اور فقہ کا سبق دیا کرتے تھے، اور سفید داڑھی والے علماء ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے جب رات کا وقت ہوتا تھا۔ اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا مقام کہ عرب بھی ان کے پیچھے چلتے تھے اور عجم بھی ان کے پیچھے چلتے تھے، ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، بیٹا تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ آج بڑے ماں باپ گھروں میں پریشان ہیں، کوئی لڑکا ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس ماں نے اس زمانے میں جہاں پیسے نہیں تھے، کھیتوں میں مزدوریاں کر کے لوگوں کے گھروں پر برتن دھو کے اپنے کو پڑھایا، اپنے کو بڑا کیا، آج بوڑھی اماں 1 روپے کے لیے ترس رہی ہے۔ کہاں گئے ہم نوجوان جو ماں کی خدمت کرتے، ماں کے پیروں کو چومتے؟ باجد بستانی رحمت اللہ علیہ، ماں نے کہا بیٹا پانی لا۔ جب بیٹا پانی لینے کے لیے گیا، ماں کی آنکھ لگ گئی، باجی بستانی پانی کو لے کر آئے، اب ماں سو گئی ہے، ماں کو جگا نہیں رہے کہ جگاؤں گا تو ماں کو تکلیف ہوگی۔ پوری رات پیالے میں پانی کو لے کر کھڑے رہے۔ تہجد میں ماں کی آنکھ کھلی کہ بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ امی جان رات سے کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہے؟ آپ نے پانی منگوایا تھا۔ بیٹا میں سو گئی تھی، تو سو جاتا۔ اماں میں آپ کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ پھر ماں نے جو دعائیں دی ہیں، پھر باجد بستانی بڑی ولیوں میں جن کا شمار ہوا ہے۔ بھائیو، زندگی صحیح گزارنا سیکھو اور خلوتوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان 2 ماں باپ نے کہا ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہماری اولاد زندگی گزارے گی۔ اسے ایک سنت کو سیکھا، بستر کیسے بچھانا ہے، کھانے کے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سیکھا اور اپنے بچوں کو پریکٹیکلی سکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی گلی سے جا رہے تھے، اکیلے۔ ایک صحابیہ نے دیکھ لیا کہ ابن عمر اکیلے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو، بیٹے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ، کیونکہ اکیلے ہیں، مدینہ منورہ میں بھیڑیے رہتے ہیں، کہ ان کو بھیڑیا ان کو کہیں پریشان نہ کر ڈالے اور ان کو خطرہ لاحق نہ ہو جاوے۔ یہ چھوٹا جوان لڑکا ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اچانک عبداللہ عمر کی نظر پڑی کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا بیٹا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ بیٹا ان کے پیچھے جاؤ۔ ابن عمر بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا تیری ماں نے بیٹا تیری کیا تربیت کی ہے؟ تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے کہ بیٹا تیرے ابو کہاں ہیں؟ کہ میرے ابو تو بدر میں شہید ہو چکے تھے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور میری ماں نے تربیت میری کی ہے۔ بھائی، جب ماں باپ کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا، اولاد کی زندگی میں اللہ کا دین ضرور آئے گا۔ اور تیسری بات فرمائی، تیسرا ہمارا یہ عمل ہے، فرض نمازوں کے علاوہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کے بعد دعا پڑھنا ہمارا معمول ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہم پابندی کے ساتھ میادی پڑھتے ہیں۔ یہ 3 عمل کی برکت ہے کہ آج ہمارے بچے الحمدللہ جوانی میں اللہ کے ولی ہیں۔ اسے میرے بھائیو، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچوں کو موبائل مت دو، ہماری نکاح کو آسان کرو۔ سود کے پیسے لا کر ولیمہ کرنا، ایک پھر علماء کو کھلانا، اللہ کے نیک بندوں کو کھلانا، یہ کون سی صحیح بات ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک دن موت آنی ہے اور موت کے بعد اللہ کے سامنے بھائیو کھڑا ہونا ہے۔ اور اپنی خلوت پاک کرو، موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیو۔ رات کو گناہ مت کرو، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے ابو درداء ایک مدینے کے بڑے فقیہ صحابی گزرے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمایا
اے میرے شاگردوں کی جماعت تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. تو کہا ابو درداء ہم تو کوئی کام ایسا نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. تو عجیب بات فرمائے, اس زمانے میں جب ثم الذین یلونہم کا زمانہ تھا, خیر القرون کا زمانہ تھا, صحابہ تھے, تابعین تھے, خیر غالب تھی, شر کم تھا, نیکیاں زیادہ تھی, برائیاں کم تھی. اس زمانے فرمایا جب کوئی انسان, کوئی نوجوان رات کو خلوتوں میں بستروں پر گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جب صبح میں اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے نیک لوگوں کے دل میں اس کی نفرت کو ڈال دیتے ہیں. میرے بھائیو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی تو نیکی کرے, رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے, یا گناہ کرے پہاڑ کی چٹاروں پر کرے, یا آسمان کے کناروں پر کرے, یا زمین کے تہخاروں میں کرے, اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. راتوں کی تہجد امت کے سامنے آئے گی, غریبوں کی مدد کرنا چپکے چپکے امت کے سامنے آئے گا, راتوں کا تڑپنا اللہ امت کے سامنے لائے گا, اور راتوں کے خلوتوں کے گناہ اللہ امت کے سامنے ظاہر کرے گا. وہ اللہ ہے, ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تبارک و تعالیٰ تو باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفت لطیف ہے, اللہ کی صفت خبیر ہے. اس سے میرے بھائیوں ہم توبہ کر کے جاوے اور محبت سے زندگی گزارنا سیکھو. اللہ کو محبت پسند ہے. چند پیسوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بھائی بہن سے نہیں بولتا, بہن بھائی سے نہیں بولتی. چند پلاٹ کی بنیاد پر, زمینوں کی بنیاد پر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہو. ان ابغض الرجال الی اللہ الالد القسیم. میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے دو, کھانے والے دو بھائی, ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور دو بہنیں, اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی, آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بھائی بہن سے نہیں بولتا. دنیا کی بنیاد پر, جو دنیا چند دن کا سامان ہے, پھر دنیا سے چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اسے میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو, صلہ رحمی گھروں میں لاؤ, رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرو, ہر ایک کے گھر پر جایا کرو, چھوٹا بن کے زندگی گزارو, چھوٹا بن کے زندگی گزارو, ہر ایک کو معاف کر دو, ہر ایک کو معاف کر دو. انتقام مت لو, بدلہ مت لو, محلے میں کبھی جھگڑا نہ ہو جائے. اپنی بیوی کو سمجھاؤ, اپنی بیوی خاموش رہے, کبھی جھگڑا نہ کرے. آج عورتوں کی بنیاد پر بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بھائیوں مت جھگڑا کرو. ماں باپ کا دل بڑا دکھتا ہے جب دو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, بلکہ زندگی اچھی گزارو. خاموش رہنا سیکھو, پینا سیکھو, غصے کو پینا سیکھو. آہ کرنا لبوں کو سی, اس طرح دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, قدم آگے بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہنے کے تو ستائے جا. بڑے لوگ ستاتے رہے, ہم معاف کرتے رہے, ہم معاف کرتے رہے. اللہ کو معافی پسند ہے, اللہ کو نرم بندہ پسند ہے, اللہ کو معافی پسند ہے. بلکہ ستانے والے کو کہہ دو ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے تو گالیاں بولتا رہے, ہم سنتے رہیں گے. میرے آقا نے خوب صبر کیا, خوب صبر کیا. آپ کے صبر پر لوگ ایمان قبول کرنے والے بنے, آپ کے اخلاق پر لوگ ایمان قبول کرنے والے بنے. بھائی دل کو بالکل پاک رکھو, دل کو بالکل صاف رکھو, دل میں کینہ مت پالو. آج ہم دل میں کینہ اس طریقے پر پالتے جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین آئے دحیہ کلبی کی شکل میں, بڑے بڑے صحابہ مسجد نبی میں موجود تھے. جبرائیل امین نے پوری مسجد میں نظر دوڑائی, پوری مسجد میں. صدیق اکبر بھی ہے, عمر فاروق بھی ہے, عثمان ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں. اچانک ان کی نظر پڑی کونے میں کہ یا رسول اللہ ھذا ابو ذر, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری ہیں. آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر, جبرائیل ابو ذر غفاری ہیں, لیکن آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟
آپ تو آسمانوں کے آدمی، ابو ذر زمینوں کے آدمی، آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ صفات بنائے ہیں اور وہ خوبیاں اپنی زندگی میں لی ہیں کہ ان کا چرچا تو آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ تذکر بین الملائکہ، کہ فرشتوں کے درمیان ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جبرائیل چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر، ابو ذر میرے سامنے آؤ، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ پہلا سوال کیا، بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے خوبیوں کا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی عمل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن دو عمل ہیں، لیس فی قلبی غش لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور بالکل صاف یا رسول اللہ، ولا احسد حسدا، میں کسی پر عرشا نہیں کرتا، کسی پر میں حسد نہیں کرتا۔ جب یہ بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ابو ذر غفاری کو بوسہ دیا، پھر فرمایا ابو ذر یہ صفات بہت کم انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں، اس سے میرے بھائیو ہر ایک کے بارے میں دل کو پاک رکھو، ہر ایک کو معاف کرنے والے بنو۔ آج کس مجلس میں ہم کچھ باتیں لے کر یہاں سے جاوے، اللہ سے توبہ کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی عادت ڈالے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں